بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈی ایم نیوز ریویو کے ساتھ میں آپ کا میزبان مانچسٹر ڈی ایم ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر۔ ویوز، پاکستان مشکل کا شکار اندرونی و بیرونی طور پر اس لحاظ سے کہ پاکستان کی بیرونی سرحدوں پر انڈیا کا گھیرا تنگ، اندرونی طور پہ مارچ شروع جناب طاہر القادری کا طریقہ نظام انتخاب پاکستان کے حوالے سے، اور کوئٹہ میں اہل تشیع برادری لاشوں کو سامنے لے کے پچھلے 3 دنوں سے سراپا احتجاج، اور ان اہل تشیع کو دیکھ کے پورے پاکستانی اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے جگہوں پہ مورچہ زن۔ اس صورتحال میں اب دیکھتے ہوئے جبکہ لانگ مارچ لاہور سے نکل کر اسلام آباد کی شاہراہوں پہ رواں دواں، حکومتوں کی کوشش کہ اس کو روک لیا جائے یا کمپرومائز کر دیا جائے، چودھری شجاعت حسین اور چودھری برادران پیش ایم کیو ایم اور باقی جماعتوں کے جناب طاہر القادری سے رابطے، حکومت کی سیکیورٹی مکمل طور پر مارچ کو پہنچانے کی پوری کوششیں اور پورا وعدہ، جس کے حوالے سے موبائل سروسز کا منقطع ہونا صرف اس لیے کہ جو شر پسند عناصر ہیں اپنے آپ ایک دوسرے سے رابطہ کر کے اس کو پرابلم نہ کر سکیں۔ کنٹینر کی موجودگی، بلٹ پروف کنٹینر حکومت نے اسلام آباد میں ڈال دیے ہیں، لانگ مارچ کو اسلام آباد میں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت اور وہاں مکمل اہتمام شامل۔ مستقبل کیا ہوگا؟ ہونے والے اگلے 24 گھنٹوں میں ایک عجیب انکشافات کیے جا رہے ہیں پاکستانی حکومت کے حوالے سے۔ بلوچستان میں جناب وزیر اعظم کے رابطے، صدر زرداری نے پورے حکومت اتحادیوں کو میٹنگ کے لیے بلا لیا۔ صورت انتہائی کمپلیکس اور گمبھیر، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اگلے لمحے کیا ہوگا۔ اس صورتحال پہ، اس سیاسی ایلیوسو صورتحال پہ ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں 3 معزز مہمان موجود، جو چیدہ اپنے اپنے نقطہ نظر سے کریں گے ہمیں آگاہ۔ کال کر کے ہو سکتے ہیں آپ بھی پروگرام میں شامل۔ اور پہلے مہمان جو ہمارے اس صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے ایک سینئر انالسٹ، تجزیہ نگار ہیں، پچھلے 23 سالوں سے میڈیا میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں لیکھک اور لکھاری بھی ہیں۔ خوش آمدید کہیں گے اپنے اسٹوڈیو میں جناب سہیل احمد صاحب کو۔ السلام علیکم سہیل صاحب۔ سہیل رحمان صاحب، سر جی جاندی کرو۔ انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں موجود نائب وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ کاف کی ویمن ونگ کی انچارج یو کے اور یورپ کی، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود، جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی مسلم لیگ کاف کی، اس کی بھی ممبر ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے، بیرسٹر شازیہ انجم۔ السلام علیکم شازیہ۔ وعلیکم السلام۔ شازیہ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں موجود ایک یہ بھی تجزیہ کار ہیں، رائٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں، گہری نظر پاکستان کے سیاسی صورتحال پہ رکھتے ہیں، خوش آمدید کہیں گے جناب راجہ مطلوب صاحب کو۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ تمام مہمانان گرامی کا ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے شکریہ۔ سہیل صاحب، آپ سینئر ہیں، آپ ہی سے بات شروع کریں گے۔ سہیل صاحب، لانگ مارچ اپنی منزل کی طرف رواں دواں، سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات حکومت کی طرف سے، طاہر القادری کی عدم اعتمادی ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر پہ جو الیکٹرل سسٹم کے لیے اویلیبل ہے، جس میں موروثی سیاست جنم لیتی ہے، جس میں دوسرے نقائص جنم لیتے ہیں، کرپشن، اقربا پروری پروان چڑھتی ہے، اس کے خلاف احتجاج، اور ان کا مطمع نظر یہ کہ پاکستان متحمل نہیں ہے کسی بھی صورت میں کہ اگلے 5 سال کے لیے کوئی بھی ایسی گورنمنٹ ہے جو ویژن لیک کرتی ہو، جس کے پاس مسائل کو سمجھنے کے لیے نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ کیپیسٹی، کوالیفیکیشن یا ایبلٹی نہ ہو۔ اعلان مارچ کے مطابق انہوں نے اپنا شروع کر دیا، حکومت بھی تعاون کر رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس مارچ کا مستقبل اسلام آباد پہنچنے تک، اور اسلام آباد کا جو علاقہ F9 وغیرہ میں جو میدان دیا گیا، ایلوکیٹ کیا گیا، اس تک پہنچنے تک کیا پاسبلٹیز ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں عرض کروں کہ اس طرح کے جتنے بھی مارچ ہوتے رہے ہیں ماضی میں، ان کے نتائج پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ ڈیسیجن لینے والی فورسز جو ہیں وہ پاکستان میں ہمیشہ سے رہی ہیں، آئندہ بھی رہیں گی۔ وہ ڈیسیجن پہلے لیتے ہیں، اس کے لیے انوائرمنٹ بنا کے اس طرح کے اقدامات بعد میں کیے جاتے ہیں۔ پچھلا جو دھرنا تھا جس کے نتیجے میں 1996 میں بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ ختم ہوئی، وہ اسی طرح کا تھا کہ جس میں چند سو افراد چائنا چوک تک پہنچے۔ دوسرے دن اس کا کوئی سگنیفیکنس نہیں تھی، اس کا کوئی اس صورتحال پہ اثر انداز ہونے کا قطعاً کوئی اس طرح کے وہ نہیں بنتا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں دوسرے دن جناب فاروق لغاری صاحب نے بے نظیر کی حکومت ختم کر۔ لیکن وہ تو ایکسٹرنل صورتحال تھی نا، جس میں واضح طور پہ لوگ نکلے تھے باہر، چند مٹھی بھر لوگ تھے، لیکن انٹرنل پولیٹیکل سینیریو کچھ اور تھا۔ لیکن اس صورتحال میں جو نہیں، وہ اسی طرح کا عدم اعتماد تھا،
صحیح. اسی طرح کی قاضی حسین احمد صاحب نے اس کے اہتمام کیا تھا. بعین ہی صورتحال انہوں نے یہی تھی, اور اسی طرح کی ڈیمانڈز انہوں نے بھی رکھی تھی کہ جی کرپشن وغیرہ وغیرہ, لا اینڈ آرڈر سچویشن. اب جو طاہر القادری صاحب جو ڈیمانڈز لے کر آئے ہیں, یہ قطعاً پوری نہیں ہوتی اتنی مدت میں. ٹھیک, جس طرح کی وہ ڈیمانڈز اب رکھیں گے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہوتی وہ وہاں پہ موجود رہیں گے, بیٹھے رہیں گے. اب اگر اس کے لیے کوئی ان کی مان بھی لی جاتی ہے اور کوئی ایک ٹائم فریم رکھا جاتا ہے, کوئی لیگل ایکسپرٹس بیٹھیں گے, جوڈیشری میں بات ہوگی, آرمڈ فورسز میں بات ہوگی, اس کے نتیجے میں ان کو ٹائم دیا جائے گا کہ جی اچھا ہم اس کے لیے اس طرح کا سٹرکچر بنائیں گے ان ریفارمز کے لیے جو وہ الیکٹرل ریفارمز چاہ رہے ہیں. جی جس نے ٹیکس دیا ہوا ہو, جس پہ کرپشن اس پہ پورا اترتا ہو. اب بات یہ ہے کہ جب صادق و امین ہو, قادری صاحب خود ایک الیکشن لڑ چکے ہیں. یہ ڈیمانڈز اگر یہ اتنے نیک نیت تھے, اتنے سنسیئر تھے, یہ ڈیمانڈز اس وقت رکھتے, الیکشن سے پہلے رکھتے, خود پہ اپلائی کرتے, پہلے بتاتے کہ میرے یہ انکم کے ذرائع ہیں, میں اس طرح آپریٹ کرتا ہوں, یہ میرا لائف سٹائل ہے. وہ اچانک غائب ہو گئے, 6 سال بعد اچانک نمودار ہوئے, غائب نہیں ہو بلکہ ریزائن دے کے چلے گئے, میں انتخابات میں نہیں آؤں گا. اب ان کو کوئی سچویشن ایسی نظر نہیں آ رہی. اچانک انتخابات میں تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا. وہ آ بھی نہیں سکتے, وہ دوہری شہریت رکھتے ہیں. اس پہ سپریم کورٹ کا پہلے سے فیصلہ موجود ہے کہ وہ انتخابات, انہیں پتہ ہے کہ انتخاب کے ذریعے وہ نہیں آ سکتے. اگر وہ اپنے جو ان کا ہلکا اثر اور ہلکا احباب ہے اس کو بھی اکٹھا کر لیں تو میرے خیال میں وہ 50 سیٹوں پہ بھی امیدوار پورے نہیں لا سکتے. صحیح, ٹھیک ہے. اس لیے اس لحاظ سے تو ان کا کوئی سگنیفیکنٹ رول پاکستان کی سیاست میں بنتا ہی نہیں ہے. اس وقت جو موجودہ صورتحال میں وہ نکل کھڑے ہوئے ہیں, میں کہتا ہوں یہ بہت خطرناک حرکت ہے. صحیح. آلریڈی اس ڈپلیٹڈ سچویشن میں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, بارڈرز پہ آپ کے اتنے مسائل ہیں, اگر ہم اس پہ موضوع پہ آئے تو آپ دیکھیں کہ بلوچستان کی صورتحال کتنی گمبھیر ہو چکی ہے. آپ کا اس وقت جو ملک کا 44% کا حصہ ہے, آبادی صرف 10 ملین ہے, لیکن یہ نہ سمجھیے کہ اس 10 ملین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس 10 ملین آبادی کے پاس آپ کے ملک کا 44% حصہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے, اور وہ پاکستان کی اس وقت شاہراہ بنی ہوئی ہے. آپ اس سچویشن میں اگر اس اینڈ پہ مشرق میں یہ سچویشن کریٹ کر دیں, اور مغرب ساؤتھ ویسٹ میں جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ جی گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں, اور جو محرومیت ہے بلوچوں میں وہ مزید بڑھ رہی ہے, تو آپ نے تو 2 اینڈز کو ملک کے بالکل جکڑ لیا, مفلوج ہو گئے. اس صورتحال میں آپ ملک کے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں؟ کیا اس طرح کے لانگ مارچز اور کیا متحمل ہے پاکستان کا؟ کیا اس طرح کے لانگ مارچ کا متحمل ہے پاکستان, اور یہ کس طرح سے حکومت کو مفلوج کرنے کی ایک خطرناک کھیل جناب طاہر القادری صاحب کا آپ کی رائے میں؟ شازیہ, آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں خطرناک کھیل ہے اور ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا پریکٹیکل نہیں ہے, اور فضول جائے گا یہ ساری کوشش؟ دیکھیں, جو لانگ مارچ کی جہاں تک بات ہے, لانگ مارچ کرنا اٹ سیلف میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو عوام ہیں ان کا ایک جمہوری رائٹ ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ان کے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی, اور کسی بھی طریقے سے ان کا جو لائف سٹیٹس ہونا چاہیے تھا, لائف سٹینڈرڈ ہونا چاہیے تھا, وہ ان کا اس وقت لائف سٹینڈرڈ نہیں ہے. اور کوئی ایسی طاقت جو کہ آپ نواز شریف کو دیکھ لیں, برائے نام وہ اپوزیشن بن کے بیٹھی ہوئی ہے, جس ملک میں اپوزیشن بھی اپنا کردار ادا نہ کر رہے ہیں, اور جس ملک میں حکومت جو ہے وہ بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہو, عوام جن مسائل سے دوچار ہو رہی ہیں ان کو سمجھنے والا کوئی نہ ہو. ڈپٹی پرائم منسٹر آپ کے اور آپ کہہ رہے ہیں حکومت جو ہے, یہ کس طرح کا کھلا تضاد ہے؟ میں آپ کو پہلے بتا دوں نا کہ کیا کیا پرابلمز ہیں. ایسے پرابلمز ہیں جس میں ہم یہاں پر کسی ایک ادارے کو نہ ڈیفینڈ کرنا بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا بحیثیت پاکستانی جو ہم ایک قوم کے ممبر ہیں اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہو جائے گی. آپ جس طرح سے ابھی انہوں نے ذکر کیا بلوچستان کے ایشوز میں, آپ دیکھیں کہ 83 لاشیں اس وقت پڑی ہوئی ہیں, اور کسی کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ ان کے مطالبات تو ماننا ایک سائڈ پہ ہے, وہ لوگ جو اس وقت وہاں پہ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو شیلٹر یا کوئی پروٹیکشن فراہم کیا جائے. سخت سردی ہے, -8 جو ہے وہ موسم کا درجہ حرارت ہے, اور اوپر سے بارش ہو رہی ہے, اور ان کو کسی نے شیلٹر تک پرووائڈ نہیں کیا. دنیا کا انوکھا احتجاج کے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر گورنمنٹ کی جو ڈائریکشنز ہیں, گورنمنٹ کا جو ایک کام کرنے کا طریقہ کار ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل عوام کے ان فرینڈلی ہے,
اور ان کو چاہیے کہ وہ عوام کا درد اپنے دل میں رکھتے ہوئے عوام کو ایک شیلٹر اور پروٹیکشن دیں. آج اگر انہوں نے اپنے عوام کو شیلٹر اور پروٹیکشن دیا ہوتا, ایون دو کہ بہت ساری پالیسیز ان کی فیل بھی ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا کہ اس وقت عوام اس طرح سے سڑکوں پہ نہ آتی, اور اس طرح سے جو ڈاکٹر طاہر القادری ہمارے پاکستان میں آئے ہوئے ہیں ان کو بیک اپ کوئی نہ کرتا. اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے عوام چاہتے تھے کہ ہم اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے, اس سردی میں کیوں باہر نکل رہے ہیں, اس لیے باہر نکل رہے ہیں کہ ان کو پرابلمز ہیں, اور ان پرابلمز کو سولو کرنا میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کا حق ہے. ہمیں اپنی اپنی کنٹریبیوشن ڈالنی چاہیے اس میں, ہمیں جو بھی بات ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, لائبلٹیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اگر ہم لوگ گورنمنٹ میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ذمہ داریوں سے اپنی آنکھیں بند کریں. ہر ایک کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے, اور اپنی ذمہ داریاں بحیثیت ایک پاکستانی شہر ہونے کے ناطے اور ایک پاکستانی لیڈر ہونے کے ناطے پوری کرنی چاہیے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب مطلوب صاحب. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا تو سردی میں ایک مولانا صاحب کو اتنے سارے لوگوں کو ساتھ لے کر جانے کی ضرورت کیا تھی اگر سب کچھ ٹھیک ہوتا؟ ہمارے سرکار کہہ رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جب شازیہ کی میں دھواں دار قسم کی تقریر سن رہا تھا تو مجھے بمباری ہنسی بھی آ رہی تھی اور مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا. وہ اس لیے کہ ان کی جماعت غالباً 2 سال سے زیادہ اقتدار میں ہے, اور اس سے پہلے 5 سال مسلسل مکمل اس سے پہلے 5 نہیں, اس سے پہلے 8 سال مشرف کے ساتھ یہ رہے ہیں, اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ ہمیں کبھی کبھی سوچنا چاہیے کہ بحیثیت قوم ہم کس کو فالو کر رہے ہیں. کہ ایک کینیڈین نیشنل ملک میں آتا ہے اس وقت جب پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کوئی بھی حکومت لولی لنگڑی جس طرح کی بھی کہیں وہ اپنے 5 سال پورے کرنے کو ہے, جمہوری حکومت, اور ایک برٹش نیشنل سے مشاورت کرتا ہے وہ ایک کینیڈین نیشنل, اور پھر اس کے وہ کانسیکوینسز میں ایک نکلتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے یہ ڈیٹ کر لیا اناؤنس, ہم نے جی مارچ کرنا ہے. بھئی آپ نے کرنا کیا ہے اس مارچ میں, اور اس مارچ کے بعد آپ کیا کریں گے؟ تو میں سہیل کی اس بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ نہ تو آپ کے پاس اتنے لوگ ہیں جو اس گورنمنٹ کو گرانے کے بعد انتخابات میں آپ کھڑے کریں گے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو انتخابات میں کسی کو کھڑا کرنا ہی نہیں ہے, ہماری پارٹی کا تو انتخابات سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے, اور آپ پہلے بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے صرف اس لیے کہ آپ کو صرف آپ کی سیٹ ملی تھی. تو اس میرے خیال میں اگر اس سینیریو میں دیکھا جائے تو ایٹ لیسٹ عمران خان کو آپ یہ کریڈٹ دیں تھوڑا سا کہ 17 سال جس طرح سے بھی ہے وہ تھا تو ملک میں ہی ہے نا. جیمس ہاربر یہ کہتا ہے کہ سیاست دان وہ ہوتا ہے جو جہاں پہ پیدا ہوتا ہے وہیں پہ اس کی پرورش ہوتی ہے, وہیں پہ وہ سارا کچھ آبزرو کرتا ہے. تو مولانا پچھلے کتنے سالوں سے تو پاکستان گئے نہیں ہیں, یہ کوئی ایگزائل میں تو تھے نہیں, اور بہت سی اور باتیں ہیں. اور جس طرح یہ بات کر رہی تھیں کہ بلوچستان کا مسئلہ چل رہا ہے, 86 لاشیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں, تو ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پرویز الہی صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور کم و بیش پچھلے 15 سال سے زیادہ وہ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں, تو انہیں ہی چلے جانا چاہیے تھا وہاں پہ. وہ طاہر القادری صاحب کے پاس تو چلے گئے, طاہر القادری صاحب کے پاس تو چلے گئے نا. دیکھیں نا ہمارا تو یہ المیہ رہا ہے کہ ہم نے ملک ریاض کو لے کے ہم نے جس طرف مارچ کرنی ہے اس طرف ہم کبھی بھی مارچ نہیں کرتے ہیں. آج سے 3 ماہ پہلے جناب عمران خان صاحب نے مارچ کی تو وہ ساری جتنی بھی مشکلات ہیں, جتنی بھی پاکستان کی پرابلمز ہیں, وہ ان کا سمجھتے ہیں. منبع بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں جس کا نام ہے آصف علی زرداری اکارڈنگ ٹو ہم, بٹ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے وزیرستان میں مارچ کرنی ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس مارچ کا کیا ہے, اس مارچ کے پیچھے ہے کیا, اور ہم ایک ایسے بندے پہ کیوں, میں ان کی کریڈیبلٹی پہ نہیں جا رہا. اگر وہ صادق اور امین کا کہہ رہے ہیں تو پہلے سب سے پہلے جیسے سہیل نے کہا کہ انہیں خود یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ صادق اور امین ہیں. کس نے آپ کو یہ لائسنس دیا ہے کہ آپ ایک اور بندے کے بارے میں کہیں کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے. اور میں آخری بات میں اس کے بعد ختم کروں گا, وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کی حلیفی جماعت جس میں کاف بھی ہے اور متحدہ قومی موومنٹ بھی ہے,
ANPP. مجھے آپ تینوں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے مجھے یہ بتا دیں کہ آج سے پہلے کسی ایک بات پہ ان کا سب کا کنسنسس ہوا ہو جو ان کا چیف الیکشن کمیشن پہ ہوا ہے. فخر الدین جیب رحیم پہ کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی. ان کی کریڈیبلٹی پہ میں آپ کو 20 ایسے کیس گنوا سکتا ہوں کہ جو انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی پہ انہوں نے وہ حل کیا اور کسی بندے کی اس بندے نے بات نہیں سنی ہے. اور وہ پاکستانی میڈیا سے لے کے انٹرنیشنل میڈیا ہر بندہ سلیوٹ کرتا ہے کہ یار یہ ان کی چوائس بہت اچھی تھی. اور پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے کرپٹ نظام اس وقت پاکستان میں الیکشن کا ہے اور یہ جو چیف الیکشن کمیشن ہے یہ بائسڈ ہے. یہ معصول ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. کالر لائن پہ موجود ہے. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں اوان صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو بہت ہولڈ پہ رکھا. جی حکم کریں سرکار. نہیں مجھے بہت اچھا ہوا جو کہ مجھے بہت سی نالج مل گئی. سب سے پہلے تو میں اپنا شاہیہ صاحبہ کے حقائق بینی اور صداقت کے اوپر آداب پیش کرتا ہوں. لبیک لبیک. بہت شکریہ جناب. دیکھیے آپ کے پاس دو بڑے معزز مہمان بیٹھے ہوئے, ان میں سے ایک نے بھی یہ نہیں بتایا کہ جو قادری صاحب مانگ کر رہے ہیں, جو انہوں نے ایجنڈا پیش کیا ہے, اس میں کیا نقص ہے. یہ اگر یہ جی اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ایک شخص کے کیریکٹر کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں صرف, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ دو یہاں بیرسٹر بیٹھے ہوئے جی, جو لاہور کا جو چیف جسٹس ہے یا کون ہے جنہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ ہاں یہ ڈیموکریسی کا حق ہے کہ وہ اپنا باہر نکلے. صحیح. اگر وہ چاہتے ہیں لانگ مارچ کرنا لانگ مارچ کرے, اگر دھرنا چاہتے ہیں دھرنا دیں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا بڑی اچھی طریقے سے کہ حکومت کا یہ فرض ہے, اگر وہ حکومت ہے, اگر وہ صرف لوٹ مار کرنے والی چیز نہیں ہے, تو ان کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کو تحفظ دیں. آپ مجھے بتائیں, جب انہوں نے گاڑیوں میں سے چلتے میں سے پیسنجروں کو اتار دیا سرگودے اور پتہ نہیں لائل پور اور پتہ نہیں کہاں کہاں, تو یہ تحفظ دے رہے ہیں. ان کو حق کیا پہنچتا ہے کہ انہوں نے اس پہ ریکھنا اڑایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت قانون کا یہ ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے انہیں گاڑیوں میں سے اتارا ہے ان کو قانون کی پکڑ میں لے کے آئے کہ تم نے ہمارے حکم عدولی کی ہے, اور یہ کھلا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. بالکل ٹھیک ہے. جی شازیہ آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں؟ میں نے تو جس طرح سے پہلے جو بات کی ہے میرا تو وہی موقف رہے گا کہ ہمارے پاکستان میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو سسٹم چینج کرنے کے لیے آنا ہی تھا, کیونکہ انیشیٹو پہلے کسی کی طرف سے نہیں لیا گیا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ انیشیٹو ہماری گورنمنٹ پارٹیز میں پارلیمنٹ میں ابھی تک یہ لیجسلیشن ہو جانی چاہیے تھی. ہماری الیکٹورل جو ریفارمز ہیں اس کی بہت اشد ضرورت ہے ہمارے پاکستان میں. ہمارے سسٹم میں خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب اس کی بنیاد ہی جو ہے وہ رونگ ہوتی ہے. جب بنیادیں غلط ہو تو اس کے بعد آپ سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں پارلیمنٹ میں کون سے کینڈیڈیٹس جا رہے ہیں, اور پارلیمنٹ میں کینڈیڈیٹس جو جائیں گے ان کا ایک نہایت ہی امین اور دیانتدار ہونا, اور کانسٹیٹیوشنلی جس طرح سے پہلے ذکر کیا گیا تھا آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت ان کا پورا اترنا بہت ضروری ہے. اگر آج ہم پارلیمنٹ کے کینڈیڈیٹس کو لے لیں تو میرا خیال ہے کہ 2/3 آف میجورٹی تو ویسے ہی اس میں سے صادق اور امین کی شرط پہ پورا نہیں اتر سکے گی. دیکھیں جی, یہ جس خرابی کو ختم کرنے کے یہ بات کر رہی ہیں یا جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے, پہلے تو یہ طے کرنا بہت ضروری ہے کہ قادری صاحب ڈیمانڈ کیسے کر رہے ہیں. وہ ملک میں کون سا ایسا ادارہ ہے کہ جو ان کی ڈیمانڈز کو فلفل کرے گا. موجودہ حکومت کے ساتھ تو انہوں نے براہ راست اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا کیونکہ انہی کے خلاف ووٹ کے کھڑے ہوئے. صحیح. اب پیچھے کون بچتا ہے جس سے وہ اپنی فلفل کروانا چاہتے ہیں؟ فوج یا عدلیہ. اب دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کل کسی نے پوچھا کہ جی قادری صاحب کون ہیں اور کیا ہیں, تو میں نے انہیں کہا جی قادری صاحب وہ نکاح خواہ ہیں جو فوج اور جوڈیشری کا حلالہ کروانے آئے ہیں. ہاں جی, قادری صاحب وہ نکاح خواہ ہیں جو فوج اور جوڈیشری کا حلالہ کروانے آئے ہیں. وقت ہوا ایک مختصر سے بریک, آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں.
डी एम न्यूज़ रिव्यू में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। ब्रेक में जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे होने वाले अल्लामा ताहिरुल कादरी के अदम एतमादी की बवजह अदम एतमादी तरीक़ा इंतखाब की सूरत में जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं वो इस्लामाबाद की जानिब, जिससे वो लाहौर को छोड़ चुके हैं और तकरीबन GT रोड पर रवाना हो चुके हैं। सवाल ये हो रहा था कि वो किस को एड्रेस कर रहे हैं और किसके ऊपर अदम एतमाद और इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। तो इसके अलावा कौन से बाकी दूसरे इंस्टीट्यूशन बचते हैं जिन इंस्टीट्यूशन के जकड़े में, जिनके शिकंजे में पाकिस्तान पिछले 63 सालों में किसी मुख्तलिफ अंदाज में एक दूसरे से सिस्टम डीरेल हो रहा है, उन लोगों की इंटरवेंशन की वजह से या इंटरप्शन की वजह से। अब उन दो इदारों से वो मुखातिब हैं और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में ले दे के पहली दफ़ा एक ऐसी हुकूमत का वजूद में आना तय पाया है या हुआ है जो जमहूरी हुकूमत है। और अगर फिर से ये सिलसिला जारी होता है तो कब तक रहेगा और फिर हम किस तरह से मुतहम्मिल होंगे कि एक और करप्ट जमहूरियत आए। तो ये कौन सा तरीका है, इसका जवाब इसके सवाल ब्रेक में जाने से पहले सुहेल साहब इसका सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। जी सुहेल साहब। देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कादरी साहब फ़ौज और जुडिशरी का हलाला करवाने आए, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे, मिठाई खाएंगे और चले जाएंगे। ये लिख लीजिएगा, हम फिर कहीं यहाँ बैठे होंगे, इसी तरह होगा। यानी मिलिट्री टेक ओवर होगा? नहीं, मैं उस तरफ अभी नहीं आ रहा। जो मैं ये कह रहा हूँ कि जुडिशरी और उसका हलाला, उसके पस मंज़र में हम यूँ जा सकते हैं कि जुडिशरी और फ़ौज की अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी चौधरी इफ्तिखार और जनरल मुशर्रफ के तनाज़े से पहले। जब ये तनाज़ा हुआ तो उसके बाद से अदलिया और जुडिशरी में फासले पैदा हुए और चीज़ें बदलती गई, लेकिन ये उसी तरह बदल नहीं चुकी। अब ये फिर से उस पुरानी शक्ल में आ रही हैं, जिसके अब जब अबूरी दौरे हुकूमत आएगा तो हमें वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। और जो कादरी साहब मुतालबात कर रहे हैं वो भी डेफिनेटली फ़ौज को दावत दे रहे हैं, वो जुडिशरी को दावत दे रहे हैं कि वो फ़ौज को बुलाए, क्योंकि फ़ौज ही ने, जुडिशरी ही ने फ़ौज को इंटरवेंशन का कहना है, उनके पास आईनी इख्तियार मौजूद है। जब ऐसा होगा तो ज़ाहिर है इंतखाबात आगे चले जाएंगे। कब तक चलते हैं ये अभी फिलहाल, पहले 90 दिन का लेके 90 दिन का लेके करते रह गए, 12 साल हुकूमत अयूब खान ने की। मैं अर्ज़ जो ये कर रहा हूँ कि यहाँ से ये फ़ौज को दावत दे रहे हैं लाहौर और इस्लामाबाद में बैठ के, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी वो भी इसी तरह के मुतालबात कर रही है। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है कि लॉ इन्फोर्समेंट में, सिचुएशन को कंट्रोल करने में जो मौजूदा प्रोविंशियल हुकूमत है वो नाकाम हो चुकी है, लिहाजा फ़ौज को बुलाया जाए और वो सूबे का कंट्रोल संभाले। अगर दो तरफ से इस तरह के मुतालबात आना शुरू हो गए तो ये एक ऑलरेडी CNG नहीं है, बिजली नहीं है, महंगाई है, अवाम पिसे हुए हैं, सेंट्रल लीडरशिप मौजूद नहीं है जो कि 4-5 सूबों को मिलाती हो। बेनज़ीर के बाद ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। तो इस सूरत हाल में ले दे के अवाम की तरफ से भी इसी मुतालबे के आने की का ख़दशा है कि वो कहेंगे कि जी हमने सबको आजमा लिया, फ़ौज को लें। सही। और कोई भी दोबारा से ऐसा एडवेंचर मिस एडवेंचर कर सकता है। प्लस अगर उसको पीछे से जुडिशरी की थोड़ी सी बहुत सपोर्ट मिल गई तो मैं समझता हूँ कि और जुडिशरी की सपोर्ट उन्हें मिली है जब उनके खिलाफ 3 एप्लीकेशंस, पेटिशंस मुख्तलिफ तरह पे फाइल की गई हैं ताहिरुल कादरी साहब के खिलाफ कि ये जो इनकी मार्च है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सिक्योरिटी को सामने रखते हुए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की जानों को खदशा है। लेकिन कोर्ट जुडिशरी ने ये वाज़े तौर पे कहा है कि इनकी मार्च कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसका मतलब जुडिशरी की सपोर्ट ऑलरेडी उनको मौजूद है ऑलरेडी। जी ऐसा नजर आता है। और एक कॉलर है लाइन पे मौजूद, फिर इस तरफ आते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। परवेज साहब लंदन से। जी जी सर बहुत शुक्रिया। मैं ये कह रही आपके पास सामने बिलशाद बैठे हुए हैं, इन्हें पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ये जो डॉक्टर दानिश हैं एंकर इस पे ARY पे, वो इन्हें बता देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। दूसरी बात ये है कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आप बता दीजिएगा हज़रत, आप बता दीजिएगा। वो उनको तो होम्योपैथी की हद तक इल्म है कि होम्योपैथी क्या है, वो डॉक्टर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है जरा बताएं। तो अपने आप देख लें कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, अपने आप पढ़ लें। उसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई आदमी जो जिसके पास डुअल नेशनलिटी हो, जब वो पार्लियामेंट में आए तो उसको एक जो दूसरी नेशनलिटी है उसको
सरेंडर करना होता है। ठीक है, हो गया। अच्छा, आगे दूसरी ये बात हो गई है, उसे अलग रखें। एक आदमी पाकिस्तान में पैदा हुआ है, बल्कि एक ही शहर में रहा है, लेकिन वो चोर है, बेईमान है, हर तरह की उसमें खराबियां हैं, और दूसरा आदमी जो है वो वहाँ पे एक उसके पास दूसरी नेशनलिटी है, लेकिन वो ईमानदार है, पाकिस्तान के लिए वफादार है, वो बेहतर है या वो आदमी जो पाकिस्तान में ही रहा है, एक ही शहर में ही जिंदगी गुजारी है, लेकिन वो बेईमान है, चोर है, डाकू है, वो पार्लियामेंट में आके हुकूमत में आ जाए, वो बेहतर है या वो बेहतर है? जी परवेज साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं एक रेलेवेंस इनकी बनती है, वो दुरुस्त कह रहे हैं। पहले तो ये जो हवाला उन्होंने दिया कि जी वो कॉन्स्टिट्यूशन को, मेरे ख्याल में ये दोबारा से ये उसको पढ़ें तो इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैं बात कर रहा था वो कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसी ही है। दूसरी बात जो ये उनकी नेशनैलिटी के हवाले से कर रहे थे, तो देखें ऑनेस्ट लोग यहाँ बरतानिया में भी मौजूद हैं, पाकिस्तानी बहुत ऑनेस्ट हैं, सईदा वारसी हैं, लॉर्ड नज़ीर हैं, सजाद करीम है, डॉक्टर मलिक साहब हैं, बहुत से लोग हैं, वो इस मुल्क की पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, यहीं पे हिस्सा ले रहे हैं, यहाँ पे वो यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। तो अगर ये इस तरह की पॉलिटिक्स का इनको शौक था, 2006 में ये गए हैं, वापस मुड़ के इन्होंने नहीं देखा, 2013 में आके ये एक्टिव हुए हैं, तो इनके पास बहुत अच्छा चांस था कि ये कैनेडियन पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते। बिल्कुल ठीक है। शाजी, आप क्या समझती हैं कि जिस तरह सुहेल साहब ने भी कहा कि अल्लामा तारुल कादरी साहब डायरेक्टली ट्रिगर कर रहे हैं या इस तरह का समा पैदा कर रहे हैं कि हुकूमत फ़ौज आके निज़ाम संभाले और अदलिया फ़ौज को बुलाए, उनकी बातों से, उनकी तकारीर से इस तरह के कंटेंट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते? देखिए जी, मैं इस बात से इत्फाक नहीं करूंगी, और उसकी वजह ये है कि अगर फौज ने टेक ओवर करना होता तो बहुत सारे मामलात इस तरह के पहले रहे हैं माजी में, और वो उस वक्त टेक ओवर कर सकते थे, लेकिन बार बार अगर हम जनरल कियानी की स्पीचेस को सुने और उनके इंडिकेशंस को देखें तो फौज ने कभी भी ये नहीं चाहा पिछले 2-3 सालों में, जिस तरह की भी सिचुएशन क्रिएट हुई है, कि वो टेक ओवर करें चीजें। देखें, किसी को बता के कभी टेक ओवर नहीं, मैं आपको बताती हूँ, चीजों को इमेजिन कर लेना, स्टोरीज बना लेना तो बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो ये इस तरह की ना कोई इंडिकेशन मिल रही है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है और जो हमारी फौज है उनका आपस में कोई इस तरह के रिलेशन है कि वो टेक ओवर करवाएंगे, और इस बात का अंदाजा अगले आने वाले 1-2 हफ्तों में हो भी जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, टेक ओवर नहीं करेगी। एक ऐड करूंगा कि अगर ये कहती हैं कि ऐसा कोई नहीं है जुडिशरी में, देखें पीछे कितने आर्मी चीफ्स थे कि उन्होंने आइन कोई मुअत्तल कर दिया, टेक ओवर किया, पहला काम ये किया उन्होंने आके आइन को ज़िबा किया, इसकी सजा मौत है। क्या जुडिशरी ने कभी किसी आर्मी चीफ को सजाए मौत दी? जुडिशरी ने तो बल्कि अवामी नुमाइंदे जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दी। देखिए, फौज के कहने पे ये बड़ा वाज़ेह है हमारे पास। बात अभी जो हो रही है वो करंट सिचुएशन में हो रही है, और करंट सिचुएशन में इस वक्त जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो आप ये देखें, ये चीज तो ये क्लियर हो जाएगी आने वाले 1-2 हफ्तों में, ये बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि डॉक्टर तारुल कादरी के जो मुतालबात है अगर वो मान लिए जाते हैं तो उसमें कहीं भी ये इंडिकेशन नहीं है कि वो किस तरह माने जाएंगे, वो किस तरह मुमकिन है। देखिए फौज किसी से पूछ के आती है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर मौजूद है, 62 और 63 का इंटरप्रिटेशन, उसकी एप्लीकेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर किस तरह से होगी, सबूत का तरीकाकार क्या होगा। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन जरूर मौजूद है और उन पे सबका कंसेंसस भी हुआ है, लेकिन सॉरी टू से उनके पास वो इख्तियारात नहीं है जो एक फ्री और फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए होने चाहिए, और यही बात इस वक्त हो रही है कि ऐसे इख्तियारात पावर्स देनी चाहिए कि उसमें अगर एग्जीक्यूटिव को भी वो बुलवा के कंट्रोल करवा सके या कोई धांधली फैसला करवा सके, तो उनके पास वो इख्तियारात नहीं है। और उसके अलावा सॉरी टू से समटाइम ये होता है कि इलेक्शन हो गया है, उसमें धांधली होगी है, लेकिन धांधली के जब तक डिसीजन किए जाते हैं तब तक वो पूरी गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा कर चुकी होती है। गवर्नमेंट जी अपना टेन्योर पूरा कर चुकी होती है। राजा चंगेज खान साहब हैं जी कॉल पे मौजूद, इनको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार फरमाइएगा। मैं थोड़ा सा ज्यादा बात नहीं करना चाहता, ये 2 मेहमान आपने बिठाए हुए हैं, बड़े पढ़े लिखे हुए हैं, इंतहाई बेहतर मुल्क के लिए सोच सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है इस मुल्क में, हमारे मुल्क में कौन मसीहा आएगा कि इस मुल्क को बचाएगा? जो हालात जा रहे हैं, जंग है, अब करप्शन है, पैसे की कमी है, सब कुछ गरीब वो लोग हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं, ये कौन बचाए? इमरान अगर आता है, इमरान का नाम आता है तो लोग कहते हैं जी वो इमरान जो है वो यहूदी लॉबी है जनाब साहब, फलाना है, ठीक है जी, अब फलाना टिंगा कहता है, कादरी आते हैं, डजंट मैटर, कोई भी आए मुल्क को बचाए यार, मुल्क खत्म हो रहा है हमारा मुल्क।
चंगेज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका जी। मुल्क ख़त्म हो रहा है। जी शाजिया साहिबा जो कह रही थी उसके वाले से क्या कहना चाहेंगे आप कुछ कहना चाह रहे थे, जी बताएं। मैं चंगेज़ खान की बात को सराहता हूँ। बिल्कुल होना तो यही चाहिए, किसी क्रेडिबल बंदे को आना चाहिए, किसी क्रेडिबल लीडरशिप को आना चाहिए जो हालात को बेहतर करे। अब ये तो हमें कोई नहीं पता, है तो हालात आपको इलेक्शन के बाद ही पता चल सकते हैं। मैं दो बातें यहाँ पे करना ज़रूरी समझता हूँ जो शाजिया पहले बात कर रही थी। एक तो इनकी जो लीडरशिप थी वो फ़खरुद्दीन जी इब्राहीम की तकर्री पे बहुत खुश थी। जब ये ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं जिसमें नून लीग ने काफ़ी वाज़े बरतरी से उन्होंने सीटें ली और कुछ इनकी और कुछ पीपी की भी वो सीटें ले गए, उसके बाद से इनको इस चीफ़ इलेक्शन कमीशन पे भी वो तहफ़्फ़ुज़ात हो गए। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि ताहिरुल कादरी साहब की जो बात है, आपने भी बयानात सुने होंगे, हम सब ने बयानात सुने हैं। कादरी साहब एक नई बात करते हैं, वो ये कि तालिबान से मुझे कोई थ्रेट नहीं है और मुझे उन्होंने कहा है कि हम आपके मार्च पे हमला नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, वो ये है कि एक तो तालिबान की हिस्ट्री है कि उन्होंने आज तक किसी को बता के हमला नहीं किया, कि भाईजान खत लिख दिया कि सर हम फौज ने बता के कभी कवर नहीं किया। ठीक है, वो बिल्कुल रेलेवेंट आपकी मिसाल है। तालिबान भी ताकत का सरचश्मा और फौज भी ताकत का सरचश्मा फिलहाल। चले, और दूसरी बात ये कि प्रोफेसर साहब कहते हैं कि तालिबान ने मुझे कहा है कि जी हम हमला नहीं करेंगे, तो इसका मतलब तो ये है कि आपने जिनके खिलाफ फतवा दिया, कुफ्र का फतवा दिया कि आप जो कर रहे हैं ये कुफ्र है, आप ये सुसाइड धमाके नहीं कर सकते, इस्लाम में जायज़ नहीं है। उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। उनकी आइडियोलॉजी तो वो है जो आपने अफगानिस्तान में उनकी हुकूमत देखी मुल्ला उमर की, जो वो अपनी हुकूमत में किया करते थे कि औरतों को मार धाड़, मतलब नाई की दुकान नहीं हो सकती है, म्यूजिक नहीं हो सकता, मतलब सारा कुछ उन्होंने जो है ना वो तबाह बर्बाद करके रख दिया। अगर तो इस्लाम का वही चेहरा हम दिखाना चाहते हैं जो तालिबान दिखा रहे हैं, जो कारी एहसानुल्लाह चाहता है या जो मुल्ला उमर चाहता है, फिर तो ठीक है, फिर तो बड़ा ज़बरदस्त है। फिर तो कादरी साहब की सपोर्ट जारी रखें, यानी आपके कहने का मतलब फिर तो कादरी साहब की, मुझे तो ये नहीं पता है कि कादरी साहब करना क्या चाहते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जी आप इलेक्शन से देखें, उनकी जो पर्सनालिटी है वो दीन के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़े और दीन के लिए तो उन्होंने इमेज पूरी दुनिया में ये बताया कि इस्लाम बड़ा पीसफुल है, तालिबान की कतई अगेंस्ट है और बड़ा पीसफुल है। बहुत सारी बातों का ताहिरुल कादरी साहब को क्रेडिट जाता है जो उनको जाना चाहिए, लेकिन इसमें समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसमें लास्ट बात मैं करके ख़त्म करूंगा, वो ये कि कादरी साहब खुद अभी तक कंफ्यूज हैं, उन्हें पता नहीं है कि वो उन्होंने किसकी सपोर्ट करनी है। वो कह रहे हैं कि जी अंटरम, देखें आप अंटरम सेटअप को आ लेने दें, अगर सेटअप अच्छा नहीं चलता है, 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते अच्छा नहीं चलता है, तो आप कहें कि जी बात यह है कि मैंने जो देखना था वो मैंने देख लिया, मैंने जो ऑब्जर्व करना था। इमरान खान ने भी यही बात की है, इंटरिम सेटअप जो है नॉमिनेट तो हो पहले, अभी वो नॉमिनेट ही नहीं हुआ, अपॉइंटमेंट तो बात की बात है। हमारा मसला ये है, बहैसियत कौम हमारी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे गांव में जब एक नई चीज आती है ना तो हम सारे उसके पीछे भाग दौड़ते हैं। हाँ जी, गांव में नई चीज आती है तो भाग पड़ते हैं। कॉलर हैं काफी देर से मौजूद, उनको देखते हैं वो किसको भगाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा असलम साहब? नहीं, असलम साहब नहीं, वैसे शुरू वाला सही होता है। मैं अनवर बोल रहा हूँ लंदन से। अनवर साहब, जी जी फरमाए अनवर साहब। अच्छा फहीम साहब, बात छोटी जी मैं भी गुजारिश करना चाहता हूँ। देखिए अभी इन्होंने बातों में बात की कि कादरी साहब चाहते क्या हैं जी। 10-15 दिन हो गए हैं जब से उन्होंने लाहौर का जलसा किया है, 23 दिसंबर से। जी 23 दिसंबर से। उसके बाद कितनी चैनल्स पे वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि क्या चाहते हैं उन्होंने। यही मैं जो समझता हूँ कि देखें, मुख्तसर बात यह है कि सारे पाकिस्तान को तो वो बेवकूफ नहीं बना सकते। उन्होंने साफ बताया है कि मैं इस तरह चाहता हूँ कि कानून के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत साफ अच्छे मेंबरान जो हैं वो आम पब्लिक से चुने जाएं और ये मुकमका खत्म हो, ये लुटेरिज्म और ये बाहर का जो असर है। आज तो उन्होंने यहाँ तक कईयों ने कहने वाला कह दिया कि जी रहमान मलिक CIA के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो इस वक्त नहीं की जा सकती टीवी पे। बात दरअसल ये है कि जो मोटी फहीम साहब आप चंद बातें करते हैं वो अच्छी बातें हैं, तो मुझे क्यों इतराज है कि मैं उनको ना अपनाऊं। बात सुने, सही। उन्होंने जो बातें की हैं वो पब्लिक के फेवर में, अवाम के फेवर में, जमहूरियत के फेवर में, जमहूरियत की फेवर में, जी बिल्कुल ठीक है, अदलिया के फेवर में उन्होंने सारी बातें की हैं फहीम साहब। और साथ उन्होंने हवाले दिए हैं जो एक जेन्युइन पढ़ा लिखा आदमी, इम्पार्शियल, अगर उसको गौर से सुने तो उसको समझ आ जाती है।
اور ابھی یہ شازیہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے فخر الدین صاحب کے خلاف نہیں بات کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے نیچے جو لوگ ہیں اگر وہ تعاون نہیں کریں گے، انہوں نے کہا جی اختیارات نہیں ہے، جی بالکل، جی فخر الدین ابراہیم بالکل ٹھیک ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا جی، بہت نوازش. معذرت کے ساتھ ٹائم بالکل ختم ہو گیا. جی سہیل صاحب، میں ان کا مختصر ان کی بات کر ایک جملے میں جواب دوں گا. انہوں نے کہا کہ جی وہ اچھی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں اعتراض ان کی اچھی باتوں پہ نہیں ہے، ان کے طریقہ کار اور ٹائمنگ پہ ہمیں اعتراض ہے کہ ایک غلط وقت پہ ایک غلط طریقے سے وہ ایک بات کو منوانا چاہ رہے ہیں جس کا پاکستان اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا. وہ اگر اس طرح کا چاہتے ہیں تو وہ مروجہ طریقہ کار اختیار کریں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. آپ کسی ملک کی مجھے مثال بتائیں کہ اچانک کوئی باہر سے آ کے نازل ہو جائے اور کہے کہ جی اس طرح اس کو تبدیل کریں. بھائی رائے دہی کا حق ہے، پوری قوم بیٹھی ہوئی ہے، صرف چند ہزار تو فیصلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سہیل صاحب، ان کی ٹائمنگ بھی غلط ہے، ان کا طریقہ کار بھی غلط ہے. اب پاکستان میں مارشل لاء یا پاکستان میں فوج کی انٹرونشن کو چھوڑ کے ایک چھوٹے صوبے بلوچستان کی طرف چلتے ہیں، جہاں بڑے چانسز ہیں کہ گورنر راج یا ملٹری خود آ جائے گی. جس طرح کی لاشیں وہ سامنے لے کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی آرمی آئے، تو اس کا مطلب شاید سلسلہ شروع بھی ہو جائے، کیونکہ گورنمنٹ نے مشاورت کرنا شروع کر دی ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ سارے الائز کو انہوں نے اکٹھا کیا، بلایا اور اس چیز کے اوپر غور کر رہے ہیں. وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب بھی وہاں جا کے پہنچے ہوئے ہیں، ان سے گفتگو کر رہے ہیں. تو اب صورتحال کیا بنتی ہے؟ گورنر راج اگر وہاں لگتا ہے یا آرمی وہاں تعینات ہوتی ہے بلوچستان میں، تو الیکشن پینڈنگ ہو جائیں گے، یا اگر پینڈنگ ہوتے ہیں تو پھر گورنر راج کی وجہ سے بلوچستان میں الیکشن تو ہوں گے نہیں، شاید نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہوگی پھر آرمی کے چانسز بلوچستان سے شروع ہو کے پورے ملک پہ لگنے کے چانسز لگ رہے ہیں. کیا ایگزیکٹلی اسی طرح ہونے کے چانسز بنتے ہیں. آپ اس صوبے کو نکال نہیں سکتے، سب سے حساس صوبہ ہے اور پوری دنیا کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں. وہ پاکستان کا دل ہے اس وقت. میں اگر حقیقت بلوچستان آپ کی انرجی کا واحد سورس وہی ہے. مستقبل آپ کا اسی خطے سے بندھا ہوا ہے. 44% رقبہ ہے، وہ آپ کی چھوٹا صوبہ ہے، لیکن آپ کی آبادی کے لحاظ سے چھوٹا ہے، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے. 44% ہے آپ کے ملک کی ٹوٹل رقبے کا. اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو ہم نے جو نفرت کا بیج بوتے رہے ہیں اپنی غلط انٹرنل پالیسیز کے نتیجے میں، موجودہ حکومت اس سے پچھلی، بلکہ مشرف صاحب نے اور اس کے بعد صاحب نے ان کا ایک ایسے وہاں کے پرومیننٹ لیڈر کا مرڈر کروا دیا. اس کے بعد جو لیکن حضور جو بلوچستان کی محرومیوں کا جو ازالہ ہے وہ وہاں کے لیڈرز نے نہیں کیا. اب پنجاب ترقی کر گیا، پنجاب کے لیڈر اچھے آئے. پنجاب نے کتنی ترقی کی ہے، سندھ نے کتنی ترقی کی ہے جو کراچی ہے. خیبر پختونخوا نے اپنے لحاظ سے ٹورزم میں بڑی ڈیولپمنٹ کی ہے. بلوچستان میں اب قبائل جو ہیں وہ بڑھنے نہیں دیتے، آگے پڑھنے نہیں دیتے لوگوں کو کہ جناب اگر ہمارے بچے پڑھ گئے تو ہمیں سردار کون مانے گا. تو اس میں وہاں کی لیڈرشپ کا فقدان ہے اور ان حکومت کا کیا وہ ہے. اس حوالے سے بھی ایک کالر ہے لائن پہ موجود، ان کو لے لیں، پھر شازی آپ کی طرف آتے ہیں کہ کیا کہتی ہیں آپ. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے آپ؟ ہاں جی الحمدللہ. سر حضور کیا کہنا چاہیں گے بھائی جان؟ پہلے تو ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بڑا زبردست جا رہا ہے. آپ کے جو مہمان ہیں ان سے میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے ان کو بتایا ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس اسٹیج پہ بیٹھ کے یہ ایسی گمراہی کیوں پھیلا رہے ہیں. انہوں نے کب کہا ہے کہ مجھے طالبان نے بتایا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ایک چینل پہ وہ اسٹرپ چل رہی تھی کہ طالبان نے بتایا ہے کہ وہ حملہ نہیں کریں گے. تو اس اسٹرپ کا انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کبھی کہیں بھی نہیں کہا کہ انہوں نے مجھے بتایا ہے. اور دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس پاور نہیں ہے، انہوں نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ جو باقی 4 بندے ہیں، ٹوٹل 5 ممبر ہیں، تو باقی 4 ہیں وہ بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہیں. تو آپ جی بہت شکریہ جی آپ کا. جناب سیدھا توڑے تے اٹیک کیتا ہے. میں ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے انہوں نے اٹیک کیا. ان کو کہیں ذرا اپنا سورس تھوڑا سا وہ صحیح کر لیں، آپ گوگل درست کر لیں، کیونکہ رحمان ملک صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ طالبان کی طرف سے اور دہشت گردی کا باقی جماعتوں کی طرف سے تھریٹ ہے، جس پہ پروفیسر صاحب کا یہ بیان ابھی بھی ریکارڈ، اسی لیے رحمان ملک صاحب نے سیکیورٹی کے لیے سارے موبائل سروس بند کیے، اسی لیے ابھی بھی ریکارڈ پہ ان کا بیان ہے پروفیسر صاحب کا، جس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ طالبان کی طرف سے یہ مجھے ایشورٹی دی گئی ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ ہم دھماکہ نہیں کریں گے، ہمارا آپ سے
کوئی ہمارا نظریاتی اختلاف تو آپ سے ہو سکتا ہے، لیکن آئیڈیالوجیکلی تو ہم تو ہماری ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس پہ ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں، آپ لانگ مارچ کریں. تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پروفیسر صاحب نے یہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. ہاں شازیہ، تو پھر اس کا بلوچستان میں اگر گورنر راج لگتا ہے تو پھر اس کے ساتھ مل ملا کے جو طاہر القادری صاحب جو انوائٹ کر رہے ہیں، حکومت تو اب اس وقت پورا پاکستان کیوس کا شکار ہے. دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان میں تو گورنمنٹ ویسے ہی فیل ہو چکی ہے. جو لوگ جو اپنی عوام کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے، اور پچھلے آپ دیکھیں کہ پچھلے جو آنے والے 3-4 سالوں میں کتنی کیجویلٹیز وہاں پر ہوئی ہے، اور اس کے بعد کتنا گورنمنٹ نے کتنا بیک اپ کیا ہے، وہاں کی بلوچستان کی گورنمنٹ نے کتنا بیک اپ کیا ہے اور ان کے فیملی ممبرس کو کتنا ریلیف دیا ہے. اگر اس وقت بیک اپ دیا ہوتا، اس وقت پبلک کو سیکیور کیا ہوتا، اس وقت جب پچھلی لاشیں گری ہیں عوام کی، اس وقت عوام کے ساتھ گورنمنٹ، بلوچستان کی گورنمنٹ کھڑی ہوتی، تو آج جو وہاں کیجویلٹیز ہوئی ہیں اور 86 جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ان کے جو فیملی ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں سخت سردی میں، آج یہ سچویشن نہ ہوتی. آج وہ اپنے پیاروں کو اپنے سامنے رکھ کے 3-3 4-4 دن یہ انتظار نہ کرتے کہ ہم اس وقت تک اس کو دفنائیں گے نہیں جب تک ہمیں آنے والے وقتوں کے لیے شیورٹی نہ دی جائے کہ ہمارے آنے والے جو بچے ہیں، ہمارے آنے والے بھائی ہیں، ہمارے آنے والے جو بیٹے ہیں وہ محفوظ رہ سکے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس صورتحال میں آپ ہوں، میں ہوں، یا پبلک ہو، یا کوئی بھی ہو، ہر ایک کی ایک ہی آواز ہے کہ اس وقت بلوچستان کی گورنمنٹ بری طرح سے فیل ہو چکی ہے، اور اس کو وہاں پر کوئی بھی کسی قسم کی حکومت کرنے کا کوئی یعنی گورنر راج کا بالکل وہ بنتا ہے. بہرحال جو بھی آپ کی اپنی رائے ہے. میں آپ کی سر ٹائم بالکل کم ہے، بہت جلدی ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ بلوچستان اسمبلی میں کاف لیگ کے کتنے ممبران ہیں؟ دیکھیں جی، مصروف بار بار آپ کاف لیگ کی بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا تعلق کس پارٹی سے، نہ ہی آپ نے ڈکلیئر کیا ہے. میں تو ڈکلیئر کر کے بیٹھی ہوئی ہوں. جب آپ بات یہاں پر ہم کرتے ہیں کہ ابھی چودھری شجاعت کا آپ بیان دیکھ لیں، جس میں انہوں نے کھلے طریقے سے کہا ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے اور وہاں پہ گورنر راج لگنا چاہیے. اور ہمیشہ سے چودھری شجاعت صاحب کی جو پالیسیز ہے وہ مفاہمانہ پالیسیز رہی ہیں، اور بلوچستان کے لیے ہمیشہ انہوں نے اچھا سوچا ہے. مکمکہ والی پالیسی بالکل جی، ان کی ویسے کوشش ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں ان کی بات سے؟ نہیں، ان کی بات سے نہیں، میں مطلوب صاحب کی آپ نے نہیں، وہ چونکہ نہیں، یہ میرے خیال میں اپنی پارٹی کی اصلاح چاہتی ہیں. ان کی گفتگو سے مجھے یہی ہوا اندازہ، کیونکہ ان کے 14 ممبران بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک چھوٹا سا صوبہ ہے، غالب اکثریت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ تو بی این پی ہے، ان کی پارٹی ہے، اے این پی ہے، اور جے یو آئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہاں پہ ایک کمبینیشن ہے، سارے ہی منسٹر ہیں اور سارے سینئر پوزیشنز پہ وہاں. اچھا حضور، صورتحال کیا اب سارے اگر اہل تشریف پورے پاکستان میں بسنے والے اس کوئٹہ ثانیہ کو لے کر کے نکل آتے ہیں باہر، اور مارچ بھی ہو جاتی ہے، ادھر سے عمران خان پارٹی بھی لے کے آ جاتا ہے، تو کیوس ہونے کی صورتحال ہے. بنتا ہے کیوس اس لیے بھی بنتا ہے کہ آپ دیکھیے گا، بلوچستان ہمارا جو ساؤتھ ویسٹرن صوبہ ہے، اس کا بارڈر ملتا ہے ایران کے ساتھ، اور ایران کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ وہ اپنا انقلاب پاکستان میں تھرو بلوچستان انفلٹریٹ کرے. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ وہاں کی صورتحال میں صرف انٹرنل فیکٹرز نہیں ہیں، ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں. ہمارے وزیر داخلہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جی وہاں پہ بہت سی حکومتیں، بہت سی انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا بھر میں آپریٹ کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جناب، آپ کا پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم. آپ صرف 10 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، جلدی سے فائرنگ کر دیں. لاسٹ یہ بات کرنا چاہوں گا، پاکستان کے تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے، جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ مل بیٹھیں، بشمول پروفیسر صاحب جو پاکستان آئے ہیں وہ مل بیٹھیں، اور مل بیٹھ کے اس چیز کا حل نکالیں. اور ہر کسی پہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنی گردن سے وہ راڈ نکالے اور بالکل آج سے پاکستان کے مسائل کا. چلے ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. سارے مہمانوں کا بہت شکریہ. شازی آپ کا بہت شکریہ، سہیل صاحب آپ کا بہت شکریہ، راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم. سارے مہمانوں کی اپنی اپنی رائے تھی، لیکن گورنمنٹ اپنی طرف سے لانگ مارچ کو پورا تحفظ دے رہی ہے. موبائل سروسز صرف سیکیورٹی کی پیش نظر اسی وجہ سے بند کی گئی ہے کہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی میں یا خیبر پختونخوان میں سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے موبائل سروس بند کی گئی تھی. اس کے خاطر خواہ نتائج آئے تھے کہ کوئی دھماکہ چہلم کے موقع پہ یا محرم میں اس کو کنٹرول کیا گیا تھا. حکومت نے اجازت بھی دی ہوئی ہے. اب دیکھیں کہ ہمارا مقدر ہمیں کس جگہ لے کے جاتا ہے اور لانگ مارچ کا کیا اینڈ ہوتا ہے. پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستانیوں کو، پوری دنیا کو سلامت رکھے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. پھر ہوتی ہے ملاقات نئے مہمانوں نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.